نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک کے اندر آیت ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا۔ اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرے دل میں بات اتر جائے، اور دل میں بات اتارنا ایک اللہ کا کام ہے، تو سب سے پہلے وہ اللہ کی بات کو توجہ سے سن لے۔ سننے کے بعد پھر نیت کر لے کہ انشاءاللہ میں اس پہ عمل کروں گا، تو پھر اللہ پاک آسان فرما لیتا ہے۔ اب یہ شب جمعہ تو ہر مہینے میں 4 دفعہ شب جمعہ ہوتا ہے۔ یہ ادھر آپ لوگوں کے آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح امت اس کھوئے ہوئے مقام پہ پھر واپس آ جائے جس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو چھوڑ گئے۔ اسی بھائی یہ جو مجمع جتنا توجہ سے بیٹھے گا، اتنا جو ہے بھائی ادھر جو بھی آدمی آئے گا اللہ پاک اس کے دل سے بات نکلوائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی والذین جاہدوا فینا لنهدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لغدوة فی سبیل اللہ او روحة خیر من الدنیا وما فیہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یعنی سارے دنیا میں جو بگاڑ ہے اور سارے دنیا میں جو فسادات ہے، ظلم اور زیادت، یہ سب کے سب غلط یقین کی وجہ سے۔ یہ جیسا یہ قرآن کی آیت پڑھو گے ثواب ملے گا، لیکن عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوگی، یہ غلط یقین کی وجہ سے۔ ابھی دیکھو کتنا صاف حکم ہے، اس میں تو میرے کتنے علماء یہ بیان میں بیٹھے ہیں کہ اس آیت کا یہ علماء کیا تشریح کریں گے، اس پہ کون سی مشکل ہے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، اللہ پاک کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، کامل یقین اور بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہی کام ہے اور جو میرے اتباع کرنے والے ہیں ان کا یہی کام ہے۔ اس نے بس ہمارے ساتھ مثال نے بات کی، اس امت کا سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ جو اس امت کا ہے وہ اس مبارک محنت کی نہ کرنے کا وجہ ہے۔ اس سے بڑا گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس امت کو مبعوث کیا ہے، یہ امت بھیجی ہوئی ہے۔ اس لیے ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ جب ایران کی بادشاہ کے پاس چلے گئے تو جب انہوں نے سے پوچھا کہ کیوں آئے ہوئے، حالانکہ صحابہ رضوان جو تھے کسی مدرسے کے کسی جگہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، سب امی تھے، لیکن وہ دعوت کے استاد تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا، وہ سیدھا سادہ صحابی، چھوٹے قد والا، پٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، مولانا جمشید صاحب کہہ رہا کہ اس کا قمیص نہیں تھا، لنگوٹی باندھی ہوئی تھی، پاؤں میں چپلیاں نہیں تھی، ایک کپڑا پرانا پڑا ہوا تھا، اس کے اندر سوراخ کروا کر کے اس کو پہن لیا۔ سمجھ گئے توڑ پڑ کیوں رہا؟ لیکن جب اس نے بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہے
گدے سے اترتا ہے، وہ خچر سے اترتا نہیں ہے، یعنی قالینوں کو چیرتا ہوا. وہ یار صحابہ کی قبروں کو نور سے بھر دیا. یعنی آپ خود سوچیں، ایران کی بادشاہی ایسی تھی جیسے آج بڑے بڑے ملک لوگ کہتے ہیں. ان کے قالینوں پہ یہ خالی چیرتا ہوا، ایک طرف 1 لاکھ، دوسری طرف 1 لاکھ فوج. لیکن چونکہ ان کا یقین تھا کہ ساری بادشاہی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سارے دنیا کی طاقتوں کو، سارے دنیا کی چیزوں کو مرے ہوئے سام سے بھی کم سمجھتے. اسے آپ ہے صحابہ کو پڑھے، اب ہے تو صحابہ کو پڑھے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ دعوت کے کام کو کرتے ہوئے اتنے زیادہ انفرادی اعمال کرتے تھے کہ آپ سوچ پہ کہ انہوں نے یہ کیا کرا، کیونکہ صحابہ 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتے تھے. جو بادشاہ نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو، تو پھر اس نے کہا کتنا خوبصورت ترین جواب دیا، اللہ تعالیٰ، اللہ نے ہمیں مبعوث کیا ہے، اللہ تعالیٰ لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى وسعتها. اللہ نے ہمیں بھیجا ہوا ہے کہ ہم انسانوں کے اوپر میرا، اس امت کا اولین کام یہ ہے کہ یہ ساری دنیا میں پھرے گی اور ساری دنیا میں حرکت کرے گی اور ساری دنیا کے سامنے اللہ پاک کا تعارف کرائے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلائے گی. اس امت کا اولین کام یہی ہے. نہ اس امت کا زمیندار اولین ہے، نہ تجارت اولین ہے، نہ کارخانے اولین بنانا اولین، کوئی کام اولین نہیں. سب سے پہلے اس امت کا جو کام ہے یہ سارے عالم کے انسانوں کے اوپر محنت کر کے اس کو اللہ پاک کی طرف بلائے گی. اب بتاؤ یہ امت کتنا جرم کر رہی ہے. سارے دنیا کے انسان اس امت کی محنت نہ کرنے کی وجہ سے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، یہ سارا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے ان کی ذمن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر سارے دنیا کے زمینداری کی محنت چھوڑ دے تو سارے لوگ بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے، لیکن اللہ پاک ایک گندم کا دانہ بھی پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ سنت الہیہ ہے، قانون الہیہ ہے کہ زمیندار کی محنت کے بعد غلے پیدا ہوں گے. ایسے یہ بھی سنت الہیہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور امام الانبیاء کی محنت کے بعد ہدایت کے فیصلے ہوں گے. اسی سارے دنیا میں انسان جو کفر میں مر رہے، اس میں مسلمان مجرم ہے. امت کیا کر رہی ہے؟ اصحاب یہ تو نہیں کہ تم کا اصحاب کہف کا واقعہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، سب کو معلوم ہے. میں نے کل پڑھا تھا کہ اصحاب کہف نے کیا کیا تھا کہ صرف اپنی ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی ایمان، سارے دنیا کے انسانوں کی ایمان کو بچانے کے لیے نہیں نکلے تھے، اپنی ایمان کو بچانے کے لیے نکلے. جب غار میں پناہ لی تو پھر کیا ہوا؟ 309 سال اللہ نے اس کو سرایا. وَتَخْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئَتْ مِنْهُ رُعْبًا. انہوں نے اپنی ایمان کو بچانے کے لیے، پھر اللہ پاک نے، ایمان اتنی خوبصورت چیز ہے، جب انہوں نے اپنی ایمان کو بچانے کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا کہ ان کو پر نیند کو طاری کیا، ان کی کربٹیں بلواتے رہے. باہر سے لوگ ان کو زندہ سمجھ رہے تھے اور ایسے ہوئے تھے. ایک عورت ہے کہ سورج نکلتا تھا دائیں طرف اور بائیں طرف اور وہ بالکل سامنے تھے، اللہ اکبر، لیکن سورج کی روشنی ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی. سورج کی روشنی کے بالکل سامنے تھے، دائیں طرف اور بائیں طرف، لیکن سورج کی یا اللہ پاک کی قدرت کی نشان. اللہ وہ ذات ہے جو ناممکن سے ممکن بنا دے. ورنہ سامنے سورج ہو، آپ کے اوپر سورج کی روشنی پڑے گی نہیں پڑے گی؟ پھر ان کے اوپر کیوں نہیں پڑی؟ کیونکہ اللہ پاک کی مرضی نہیں تھی. اب جب ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، 316 نہ کھایا نہ پیا، ان کو زندہ رہا. جب یہ امت من حیث الامت نقل و حرکت کرے گی اور سارے عالم میں چلے گی اور سارے عالم میں گشتیں کرے گی اور سارے طرح کے انسانوں کو اللہ پاک کی طرف بلائے گی، تو بتاؤ اس امت کے ساتھ کتنی مددیں ہوں گی.
اس لیے یہ صحابہ ہے تو صحابہ کو پڑھے. صحابہ کیسے صحابہ کیسے دنیا کے امام تھے؟ کھانے کو کچھ نہیں، کپڑے پٹے پرانے، پڑے ہوئے نہیں، تعداد میں کم، پھر ساری دنیا کے امام کیسے بنے؟ کیونکہ وہ اس مبارک کام کو سمجھ چکے تھے. اس مبارک کام کو سارے دنیا میں آپ کو صحابہ کرام کی خبریں ملیں گی. اسے میں بالکل دوستو جو ہے. اور یہ کام اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سمجھ میں آ جائے، ایک آدمی چاہے کتنا بھی متقی ہوگا، کوئی بات نہیں ہے، اس کو اللہ پاک جنت دے گا، اپنا بے ایک بندہ بنائے گا، تعلق نصیب کر. لیکن دعوت کا کام ایک نقل حرکت کے بغیر اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ساری عمر اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ سارے دنیا کے انسانوں تک کلمہ پہنچانا میری ذمہ داری ہے. اسے نقل حرکت یہ وہ پردہ ہے کہ سینے کو کھول لیتا ہے کہ سارے دنیا تک جتنا کرے گا، جتنا کر سکے گا اتنا کرے گا. لیکن اللہ پاک اس کے اوپر اس بات کو کھول دے گا کہ نقل حرکت کے بغیر سارے عالم دین نہیں پیدا ہے. اسی میں رمضان کا مہینہ ہے، یعنی افطار کا وقت. اللہ کے ولیوں پکوڑوں کے اوپر زیادہ مت پڑ جاؤ. ساری عمر تم لوگوں نے پکوڑے کھائے ہیں، سارے لوگوں نے تم نے سموسے کھائے ہیں، ساری عمر تم نے شربت کیا ہے. ادھر تو دعا کر لو، جب تمہیں پیاس لگی ہوگی، تم بھوکے ہوگے اور تم اللہ پاک سے اے ہمارے رب تو سارے عالم کے انسانوں کے اوپر رحم فرما دے. اے اللہ تو ان کے قلوب کو اپنے ذات عالی کی طرف پھیر دے. یا اللہ تیرے بندے ہیں، یا اللہ نے تجھ سے اے ہمارے رب تو ہی ان کے اوپر رحم فرما. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے اندر رچھنا بے قرار. کتنی تسلی اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی دے. ان تحرس خلا ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ انسانوں کی ہدایت کے لیے بے قرار ہیں، لیکن اللہ پاک گمراہوں کو ہدایت نہیں دیتا. فلا تحزن نفسک علیہم خسران. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غم بھی نہ کرے کہ تیری جان چلی جائے. فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غم مت کر لے کہ تیری جان چلی جائے. اللہ پاک اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر سارے عالم کی انسانوں کی ہدایت سے بھرا ہوا ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول آیا. یہ کہ دیکھو ان واقعات میں ہم سوچتے نہیں ہیں، اس لیے تو رونا پھر نہیں آتا ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول ساری عمر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی، ساری عمر. اب آپ خود سوچئے یہ پشتوں والا بندہ ہے، امام الانبیاء کی وہ بیوی جسے صدیقہ کے خطاب ملا ہے، جس کا نکاح آسمانوں میں پڑھایا گیا تھا، اس کے اوپر اس خبیث نے جو ہے نا بھائی تہمت لگائی، اور وہ اس تہمت کا لنگ لیڈر تھا. اب بتاؤ کتنی تکلیف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہنچائی ہوگی. قرآن نے اس کا برات ظاہر کیا، لیکن جب مر گیا تو اس کا بیٹا آیا کہ اس کا جنازہ پڑھو گے تم سب یا پیر اعظم صاحب پڑھے گا؟ اگر اس کے اوپر کوئی ایسی تہمت لگا دے، یہ مفتی بیٹھا ہوا یہ مفتی پڑھے گا؟ وہ کہتے ہیں جہنم میں چلا جائے. لیکن امام الانبیاء نے جو ہے نا بھائی جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے. عمر فاروق نے ہاتھ سے پکڑ لیا کہ اللہ کے رسول یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، آپ کیسے اس کا جنازہ پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ 70 دفعہ جنازہ بھی پڑھ لیں میں اس کی مغفرت نہیں کر دوں. ایک روایت میں نے خود تفسیر میں پڑھا ہے، پھر مجھے وسیم صاحب نے تصدیق کی کہ بخاری کی حاشیے پہ لکھا ہوا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قبرستان پہنچے تو عبداللہ بن ابی بن سلول دفنائے جا چکے تھے. آپ نے قبر کھودا، قبر سے نکالا، اپنے مبارک گھٹنوں کے اوپر رکھ دیا، پھر اس کے منہ میں لعاب لے لیا، پھر دوبارہ دفن کر دیا. لا الہ الا اللہ. کیسے عظیم الشان نبی، کتنا درد تھا. یہ درد ہم سب کو اور پوری امت میں پیدا ہو جائے، یہ نقل حرکت کے بغیر کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے. اس سے اب دیکھو ابھی آپ بولو کم اللہ پاک کے سامنے کیسے پیش ہوں گے. ابھی فون آیا ریون سے. اب بتاؤ یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے پاس کون سا بہانہ ہے؟ ابھی فون آیا کہ سارے دنیا سے بہت زیادہ بیرون والے کے مہمان آئے ہوئے ہیں.
ان کے ساتھ پرانے ساتھی نہیں ہیں کہ تشکیل ہو جائے اور بیٹھے ہوئے. اب بتاؤ اس مجمع کا یہ جو بیٹھا ہوا مجمع ہے یہ اس کے پاس کون سا عذر ہے, کون سا عذر سوائے اس کے کہ میں گھر میں عید کر دوں اپنے بچوں کے ساتھ. یہ لوگ بغیر جو ہے نا بھائی بغیر لوگوں کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ بھائی یہ جو تقاضا ہے بھائی اللہ پاک دیکھو اللہ پاک دیکھ رہا ہے کہ ایمن میں جو ہے نا باہر ملکوں سے لوگ آئے ہوئے اور لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ ان سے تشکیل والا نہیں. یہ بھی یہ سارا اس کام کا نہ کرنا یہ غلط یقین کی وجہ سے. اس سے میں ضرور دوستو اپنے اوپر بھی رحم فرما اور سارے عالم کے انسانوں کے اوپر بھی رحم فرما. اس دن پنجور والے میں جب پنجور کی جماعت آئی تھی پھر میں نے ویسے پوچھا, میں نے کہا کہ وہاں پہ صحابہ کرام کی قبر انہوں نے ہے اور ان کے اوپر کانٹا دار تار لگا ہوا ہے. پنجگور کو دیکھے اور مدینہ منورہ کو دیکھے, یا اللہ صحابہ کی قبروں کو نور سے بھر دے. اگر صحابہ ادھر نہ آتے سارے سن لو, ڈنکی کی چوٹ پہ سن لو, ادھر 1420 پہلے کوئی اسلام نہیں تھا. یہاں دو مذہبی تھی, ایک ہندو مت اور ایک جو نا بھائی اور ایک بدھ مت. اگر صحابہ کرام ادھر نہ آتے کابل میں قبریں, پشاور میں قبریں, ٹھٹھا میں قبریں, پنجگور میں قبریں, ہندوستان میں قبریں, سارے ساحلی علاقے پہ صحابہ کی قبریں, تو آج ہم بھی گئے کا پیشاب پینے والے ہوتے. کسی دعا کرو یا اللہ صحابہ کی قبروں کو نور سے بھر دے جن کی لکھن سے اللہ پاک نے ہمیں کلمہ نصیب کیا. اسے بھائی ہم بھی اب انسانوں کے اوپر رحمت کر دے اور بھائی خوب اللہ پاک کے راستے میں نکلے. اور سب سے پہلا تقاضا ہمارا یہی ہے کہ بھائی ان لوگوں کے ساتھ تشخیص کرنے کے لیے کون کون تیار ہے. یہ بھائی کچھ نہیں, صرف تمہارے پاس بہانہ جو ہے وہ عید کا ہوگا. ان لوگوں کے ساتھ تشکیل کے لیے کون کون تیار ہے؟ جمعے سے ماشاءاللہ جمعے سے اٹھ کھڑے ہو بھائی کم ملگرو والا سالانہ چلے دی غم وقت کی کویش